بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ میرا نام فاطمہ ہے اور مجھے تقریباً اب تو آئی تھنک 5 سال ہونے والے ہیں دعا کے سسٹم میں۔ مجھے سورہ رحمان تھیراپی کا میرے فادر ان لا کو اسٹروک ہوا تھا اور وہ پیرالائز ہو گئے تھے، تو ہی واز اے ویری ایکٹیو فل آف لائف پرسن، اور ہمارے لیے بہت بڑا ایک شوق تھا ان کو اس طرح دیکھنا بیڈ ریڈن۔ تو ہم لوگ سارے اسی طرح اس میں تھے کہ کہیں سے ڈفرینٹ پیران کے پاس اور ڈفرینٹ لوگوں کے پاس ڈاکٹرز کے پاس جا رہے تھے، تلاش میں تھے کہ کسی طرح یہ بہتر ہو جائیں۔ تو مجھے میری امی نے ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو شیئر کی، کیونکہ وہ بہت سارے واصف صاحب کی ہمارا اور ڈفرینٹ بزرگوں کی، صوفیاء کرام کی، اسکالرس کی ویڈیوز دیکھتی رہتی تھیں۔ تو انہوں نے مجھے بھیجی ہے یہ لنک سر کا ایک دعا سیشن کا کہ تم دیکھو، اور یہ ڈاکٹر جاوید ہیں اور تم ان سے پوچھو اپنے فادر ان لا کا۔ خیر تب تو میں نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھی، اور اسی طرح ابو کے ساتھ ہم بزی ہوتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مجھے پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے دیکھی ہے ان کی ویڈیو ڈاکٹر جاوید کی، تم نے کانٹیکٹ کی ہے؟ تب وہ پرانی دعا سیشنز آتے تھے اور اس میں ان کا سر کا نمبر بھی ہوتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا میں کرتی ہوں کال۔ تو میں نے سر کو کال کی تو سر نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے مجھے میں نے ان کو بتایا سارا کس طرح تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ ان کو قصیدہ بردہ شریف سناؤ، اور بس ان کی جسٹ ٹیک کیئر آف ہم لائک اے بیبی، ان کے ایک بچے کی طرح ان کی خدمت کرو، ان سے پیار کرو اور خود بھی پیار بن جاؤ۔ پھر کچھ عرصے میں نے ابو کو دعا کرائی اور ان کو قصیدہ بردہ شریف سنایا، تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سن کے۔ وہ بہتر بھی ہوئے اس سے ڈیفینیٹلی، اور بلکہ ہی اسٹارٹیڈ واکنگ آن ہز اون۔ اور پھر میرا یہ تھا اسی طرح دعا سیشن، مجھے ایک ایڈکشن لگ گئی۔ ساری جو بھی جتنی بھی مس ہیلرز کی ویڈیوز تھیں وہ میں دیکھتی تھی گھر پہ بیٹھی ہوئی، اور بس میرے سارے دن یہی کام ہوتا تھا کہ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، اور وہ ایک ایڈکشن کی ہو گئی۔ پھر مجھے امی نے کہا کہ سر سے ملنے چلتے ہیں دعا۔ تب میں نے خود نہیں دعا کی ہوئی تھی، صرف میں ان کو ہی ابو کو کرائی تھی قصیدہ بردہ شریف والی دعا۔ تو پھر ہم سر سے پوچھا، سر نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ ملنے کے لیے، کس لیے آنا چاہتا ہم نے کہا ویسے ہی آنا ہے۔ تو نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو میں، میری امی، میرا بھائی، ہم لوگ تینوں گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس دعا سیشن پہ سروسز۔ ادھر خیر سر سے ملے، کیونکہ میری امی کا آلریڈی ہمارا بیک گراؤنڈ بچپن سے ہی ہم ڈفرینٹ بابوں کے پاس جاتے رہے تھے، تو امی اور وہاں پہ جا کے خیر بہت ایکسائٹیڈ ہوئی، اور انہوں نے اپنا سارا ایکسپیرینس شیئر کیا۔ جو امی کے بزرگ تھے سرگودا میں نوٹوں والی سرکار، وہ بھی کلندری سلسلہ تھا، تو ان کے ساتھ بات ہوئی تو وہ لگا کہ جس طرح ایک ہی فیملی ہے۔ پھر بس دعا سیشن میں آنا شروع ہوئے، لیکن تب میں نے جب فرسٹ ٹائم دعا کی اس دعا روم میں بیٹھے ہوئے، تو میری اپنی کوئی دعا نہیں تھی، لیکن جب مجھے میری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد تھائرائڈ ہو گیا تھا، اور میں نے تب ریئلائز نہیں کیا مجھے کیوں ہوا ہے۔ مجھے تھا کہ ویسے ہی ہوتا ہے، اکثر سنا تھا کہ جی ہو جاتا ہے بچوں کی پیدائش کے بعد۔ تو جب وہاں پہ انہوں نے دعا کرائی، انہوں نے کہا کہ معاف کرو اور دل صاف کرو، تو مجھے لگتا تھا کہ میں تو بہت مظلوم ہوں اور سب نے میرے ساتھ ہی ظلم کیے ہوئے ہیں، اور میں تو بہت ہی ہارملیس ہوں۔ لیکن جب وہ دعا کرا رہی تھی کاکی جی، تو میری آنکھوں کے آگے پوری ویڈیو چلی، اور جس میں مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اتنی بھی مظلوم نہیں ہوں۔ اور وہ جو ایک ریالٹی چیک تھا، اس میں بہت سارے لوگوں کو جو مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے ان کو معاف کرنا ہے، وہ پرابلی مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، وہ میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، شاید انہوں نے مجھے معاف کرنا ہے۔ تو ظالم کوئی اور ہی نکل آیا تھا۔ خیر بہرحال میں نے اس وقت بھی میری اپنی کوئی مجھے نہیں ریئلائز ہوا تھا کہ مجھے کوئی پرابلم ہے یا میں نے کس لیے دعا کرنی ہے۔ میں نے خیر وہ دعا کی، دعا کر کے جب میں نے وہ پانی پیا 3 گھونٹ پہلی دفعہ، تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر سے گواہی آئی کہ میں ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آئی ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ مجھے کیا مطلب ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ پانی مجھے بڑا ہی وہ سا میٹھا لگا، جیسے ہر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ نے زمزم کا ٹیسٹ زیادہ تر لوگوں کو آتا ہے۔ تو
اور مجھے مثلا میرے دل میں گواہی ہے. اور جب میں اٹھی ہوں وہاں سے دعا سیشن کے بعد تو میرے پاؤں میں سے پہلے درد ہوتی تھی اور جس کا کوئی پتہ نہیں مجھے چلتا تھا. میں نے اس کا اپنے ڈفرینٹ ٹیسٹ کرائے تھے. بھائی ڈاکٹر تھا تو مجھے کبھی کہتا تھا اپنا ارتھرائٹس کا ٹیسٹ کرا لو, کبھی وہ کہتا تھا کہ یورک ایسڈ چیک کرا لو. کسی قسم کا کوئی وہ آتا نہیں تھا, ڈائگنوز نہیں ہوتا تھا مسئلہ. لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے ایک اسپیشل کوئی جوتیاں پہنی پڑتی تھیں اور کمفرٹیبل اور اس قسم کا. تو وہ when I walked out of the دعا روم مجھے اس طرح لگا کہ میرے پاؤں کی درد نہیں ہے. اور somehow جب میں گھر گئی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے خیال میں اپنی دوائی کھانا چھوڑ دوں. میرے دل میں یہ آیا, میں نے چھوڑ دی. I did not tell anyone. بھائی ڈاکٹر تھا, اس کو بھی نہیں بتایا, ہسبینڈ کو بھی نہیں بتایا, اور میں نے چھوڑ دی دوائی کھانا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, میں کچھ عرصہ چھوڑ کے دیکھتی ہوں, شاید اللہ میاں کو میں ٹیسٹ کر رہی تھی کہ اگر واقعی if it is so تو پھر I'll see. تو میں نے کوئی 2-3 مہینے نہیں کھائی, اور 3 مہینے بعد مجھے میرے بھائی نے کہا کہ تم نے اپنا تھائرائڈ چیک کرایا ہے. اس کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا ہاں کیا ہے. میں نے کہتے کیا ویلیوز ہیں. اچھا میں خیر گئی کیونکہ میرا کافی مسئلہ تھا تھائرائڈ کا. تو میں نے جب چیک کرایا تو ساری چیزیں انڈر رینج تھیں. تو میں نے جب وہ دیکھی تو میں تو بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی. میں نے جا کے اپنے بھائی کو بتایا اور اپنے میاں کو بھی بتایا کہ یہ دیکھو میں نے سورہ رحمان تھیراپی کی ہے اور اس سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں. انہوں نے سب نے کہا پاگل ہو گئی ہو تم, یہ اتنی بھی بات نہیں ہے کہ یہ تھائرائڈ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں, بہرحال میرا تو ٹھیک ہو گیا ہے. پھر میں دھڑلے سے لوگوں کو بتانا شروع ہو گئی, جو ملتا جو ہوتا مجھے کہتی کہ میں ٹھیک ہوئی ہوں, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, کر کے دیکھیں. لیکن دعا میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی فزیکل النیسز آپ کی یا کوئی بھی آپ کی دور ہوتی ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ دعا سے آپ کی لائف چینج ہوتی ہے. میری میں دیکھتی ہوں لائف میں ایک 180 ڈگری چینج آیا. میری سوچ میں چینج آیا. جو لوگ مجھے پہلے بہت زہر لگتے تھے اور جو مجھے لگتا تھا کہ مطلب میرے ساتھ تو بہت ظلم کرتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ لائک می اینڈ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ می, مجھے لگا کہ وہ شاید اٹ نیور ایگزسٹڈ دیٹ, مطلب وہ چیز کبھی ایگزسٹ کرتی نہیں تھی. وہ پرابلی اٹ واز آل ان مائی مائنڈ کہ میں نے یہ ازیوم کیا ہوا تھا کہ شاید یہ ازیوم کر رہے ہیں میرے بارے میں. تو وہ چیزیں میں نے دیکھا کہ جب وہ ایک چیز لیٹ کو کی میں نے, تو وہ خالی وہ سسرال والے نہیں ہوتے, وہ بہت سارے آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, آپ کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں, یور ویری کلوز نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہوتے ہیں جن کو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ مس انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر لے کے جیتے رہتے ہو. اینڈ آئی واز دا ٹائپ آف پرسن جو میں بہت زیادہ اگریسو نہیں ہوں, میں اپنے اندر ہی رکھتی ہوں, جلتی کرتی رہتی تھی اور وہ پرابلی وہ چیز مجھے خود کو ہارم کرتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اور سر کی دعا سیشن سننے کے بعد اور سر کی دعا سننے کے بعد کہ ان کا ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ معاف کرو, دل صاف کرو اور پیار بن جاؤ. تو بس وہ میں نے دیکھا کہ اس نے میری لائف بہت آسان کر دی اور بہت پیاری کر دی, اور مجھے بہت اپنے ارد گرد کے لوگ ہی بہت وہی لوگ جو مجھے پہلے نہیں پسند تھے مجھے بہت پیارا لگنے شروع ہو گئے, بیکاز آئی ریئلائزڈ کہ آئی واز دا ون ہو واز a problem, not them. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ آپ کا وے آف لائف چینج ہو جاتا ہے. اینڈ لوگوں نے پھر مجھ سے جب ملنا اور مجھے میرے گھر آنا تو مجھے کہنا تمہارے گھر میں بڑا سکون سا ہے. تو مجھے خود بھی حیرت ہوتی تھی کہ اچھا نہیں, پہلے نہیں کہتے تھے. تو وہ لوگوں کو جب, اور انہوں نے مجھے پھر یہ چیز ریئلائز کرائی کہ واقعی مطلب اللہ کا شکر ہے اس چیز پہ, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, دعا کا ہی کمال ہے کہ دعا نے آپ کو خود کو نہیں پتہ چلتا آپ کو کہ دعا آپ کو آہستہ 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 بہت چینج کر دیتی ہے. اور اب اللہ کا شکر ہے مجھے اپنے ارد گرد کوئی اپنا دشمن نہیں نظر آتا یا کوئی کسی سے اس طرح سے نفرت وہ ہونے والا نظر نہیں آتا, اللہ کا شکر ہے. اور لوگ میں دیکھتی ہوں لوگ بہت پیار کرتے ہیں, ہر کوئی بہت پیار کرتا ہے, بہت عزت کرتا ہے. اینڈ لائف از بیوٹیفل آفٹر دعا, آئی مسٹ سے. خوبصورت. اصل چیز ہی یہی ہے کہ آپ اس کو کیمرہ سوئچ کرنا, اس نے بھی بتایا. تو بیسکلی آئی تھنک دوسروں کی غلطیاں نظر آنے کے بجائے نا آپ کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اصل چیز ہی یہی ہے کہ بیسکلی میں ابھی سوچ رہی تھی کہ کچھ دنوں پہلے میں سوچ رہی تھی, میں نے کہا کہ مطلب بڑا کم ہوتا ہے ابھی بھی, ایون آفٹر دعا بھی, کیونکہ وہ جرنی جاری رہتی ہے, کیونکہ انسان تو انسان ہے نا. وہ میں اکثر شوگر میں کہتی ہوتی ہوں کہ سب سے بڑا تو ٹیسٹ میاں بیوی آپس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہاں, تو وہ سب سے بڑا ٹیسٹ وہی آپ کے گھر میں ہوتا ہے, وہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کتنا ماشاء اللہ پازیٹیو ہوئے ہیں, ٹھیک ہے.
تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو میرے خیال میں دعا بھی بگنز ایٹ ہوم, ٹھیک ہے نا. وہ یہ دعا نہیں کہ ان کو دعا کرانی ہے, نہیں, آپ نے دعا, یس, آپ نے دعا بن جانا تھا نا, تو وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے چینج ہو جاتے. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوتی ہوں کہ مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب مجھے بڑی ابھی بھی ایک انبلیویبل سی بات لگتی ہے کہ یار آپ کچھ نہ کہیں اور آپ کسی کے سامنے جائیں اور وہ آپ کو دیکھ کے بدل جائے. مطلب یہ کیا بیہیویئر ہوگا, یہ کیا سوچ ہوگی, اور مطلب کیا آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی. مطلب ابھی تک میں یہ پروسیس نہیں کر پاتی. تو وہ اب یہ سننے کے لیے بات بہت بڑی ہے, پروسیس بھی نہیں ہوتی, لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ فالو وہی کرنا ہے. مطلب کوشش کریں گے تو شاید کوئی 1% 2% شاید تھوڑا سا تو اس طرف چلیں گے نا. تو میں بڑی امیزڈ ہوتی ہوں اس بات سے, اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ والی بات بھی یہ بڑا اچھا کمپلیمنٹ ہوتا ہے کوئی آپ کے گھر آ کے آپ کے یہ کہ یار تمہارے گھر میں سکون ہے. بیکاز میں نے آئی ہیو آبزروڈ کہ کچھ لوگوں کے گھر میں سکون نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور وہ ہونا کیا ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑی بری ہے, میرے بارے میں باتیں کرتی ہے نا, مجھے اس لیے فیلنگ نہیں. وہ آپ دیکھیں گے کہ اس گھر میں پیار کی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی بیوی کو آپ نے دعا کرا دی, کسی ہسبینڈ کو کرا دی, یا ایک گھر کا جو ایک بیسک یونٹ ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے ہی پیار والے ہوں گے. اور میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یار ہم لوگ نا بہت ریئر ہے کہ ہم کسی کی بات کو پہلے ٹائم دیں انڈرسٹینڈ کرنے کا, یہ نہیں ہم کرتے. میرے ہسبینڈ وہ ہم لوگ آپس سے بات کریں نا, تو میں نے کہا کہ یار میں نے حساب لگایا کہ آئٹس کا ایگزام ہوتا ہے نا, تو اس میں نا صرف اسپیکنگ کا نہیں ہوتا, اس میں لسننگ کا بھی ہوتا ہے. میں نے کہا ہم سب کا لسننگ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مطلب وہ میں نے کوئی بات کی نا, ہم تو آپس میں دونوں دعا والے بندے ہیں نا, تو ہم آپس میں اسکور کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کوئی بات کی, تو اس نے میری بات کو فوراً پرومپٹلی کوئی اپوزٹ آنسر دیا. تو میں نے کہا کہ یار تم نے یو ڈڈنٹ ایون گیو 5 minutes ٹو دیٹ پوائنٹ کہ یار یہ کیا رہی ہے. مطلب میں نے مشرق کی بات کی اور تم نے مجھے مغرب کا جواب دیا ہے, تو تم یہاں سے اندازہ لگاؤ, مائنڈ نہ کرنا, لیکن اندازہ تم یہ کرو کہ تم نے اگر 5 منٹ دیتے کہ یار یہ پوچھ کیا رہی ہے, یہ کیا بات کر رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے ٹوٹلی اپوزٹ کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, صحیح ہے. تو یہاں سے اندازہ کرو کہ وی نیڈ ٹو بی گڈ لسنرس, صحیح ہے نا. وہ انگریزی میں نہیں, مطلب صرف انگریزی بولنے میں نہیں, وہ ویسے بھی پریکٹیکلی بھی 5 منٹ دیں جج کرنے سے پہلے, 5 منٹ دیں ریئیکٹ کرنے سے پہلے, 5 منٹ مطلب 5 منٹ از دا منیمم ٹائم. ویسے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یو شوڈ گیو, لائک میں کہتی ہوں 1 دن کم سے کم اگلے کو دے دیں, اگلی کی بات کو پروسیس کرتے ہیں. اور اگر آپ پازیٹیو ہوتے ہیں, میں نے آبزرو کیا ہے کہ ود ان 1 day یا کچھ گھنٹوں میں نا آپ کو پکچر کلیئر کر دیتا ہے اللہ. وہ آپ کو فوراً, اگر آپ کی نیت ہے پازیٹیوٹی اور آپ کی نیت ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے یہ بات نہ کی ہو, تو بلیو می کہ وہ آپ کو باقی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ ہاں یار اس بندے کی یہ نیت نہیں تھی. سم ٹائمز جیسے اب میری شکل ہی مطلب تھوڑی ایروگنس والی ہے, تو مطلب میری شکل دیکھ کے لوگ مجھے 7 سال بعد آ کے کہیں گے او ہو آپ تو بڑی سویٹ تھی. میں کہا یار شکر ہے تمہیں پتہ لگ گیا, ٹھیک ہے. تو نیچرل ہے نا یہ, مطلب اب آپ کچھ لوگوں کا بیچاروں کا میں نے نوٹ کیا کہ انداز ہی سرکاسٹک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بیچارے ساری زندگی ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے کہ بھائی مجھے عادت ہے, مطلب یہ میرا اسٹائل ہے بات کرنے کا, اٹ ڈزنٹ مین کہ میں نیگیٹو ہوں یا وہ ہے. تو وہ دیکھیں کہ مطلب کوشش کیا کریں کہ لوگوں کی بات کو 5 منٹ ضرور دیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یار یا اتنی. میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہم پاکستانیوں میں یہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ جو گورے کرتے ہیں نا سوری, مطلب کوشچن مارک آگے, ہم وہ بھی نہیں کرتے, صحیح ہے نا. بڑا مشکل ہے کہ ہم اسے ریئرلی پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. مطلب آپ ایک دفعہ یہی پوچھ لیں کہ آیا جس کنکلوژن پہ آپ جمپ کرنے لگے ہیں اس نے وہ بات کی تھی, اگر آپ کو اپنی عقل اتنی نہیں ہے تو آپ اس سے دوبارہ پوچھ لیا کریں کہ یار تمہاری بات کا یہی مطلب تھا. ہو سکتا ہے کہ وہی آگے ایکسپلین کر دے کہ یار سوری بٹ نہیں بہن میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا. علم القرآن خلق الإنسان